کو یاد ہے جو ہم سب نے اسکول میں سائنس بکس کے اندر واٹر سائیکل کے بارے میں پڑھا تھا کہ کیسے پانی بخارات بن کر آسمان پر جاتا ہے اور پھر بارش بن کر واپس زمین پر گرتا ہے۔ اس سب کو پڑھ کر میرے مائنڈ میں ایک سوال پیدا ہوا کہ آخر زمین پر پانی آیا کہاں سے؟ کیونکہ آج کی موجودہ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ زمین پر موجود تمام قیمتی منرلز اور خاص طور پر پانی زمین پر موجود نہیں تھا بلکہ آسمان میں کہیں سے اتارا گیا، اور کہیں سے میری مراد آسمان میں چمکنے والے لائٹ کی طرح کے یہ ستارے ہیں جو کہ ہر لمحہ نیوکلیئر فیوژن ری ایکشن کے ذریعے ہیٹ اور انرجی کو پیدا کرتے ہیں۔ مگر اس کائنات میں موجود ہر ایک چیز کی طرح ستاروں کی بھی موت ہوتی ہے، اور جب یہ بوڑھا ہونا شروع ہوتے ہیں تو پیاز کی لیئرز کی طرح کا ایک سٹرکچر بنانا شروع کرتے ہیں، اور ہر ایک لیئر کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک ہیوی ایلیمنٹ پیدا ہوتا ہے، مثلاً سلیکون، نیون، کیلشیم، کاپر، کرومیم، کاربن، آکسیجن وغیرہ وغیرہ، جس کی وجہ سے اس ستارے کا سائز آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور آخر کے اندر جب اس کے مرکز میں لوہا پیدا ہو جائے تو یہ مزید نہیں پھیل سکتا اور نہ ہی مزید انرجی پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ لوہا جلتا نہیں ہے، اور اسی لیے ایک بڑے دھماکے کے ساتھ پھٹ کر کائنات میں بکھر جاتا ہے، اور اس بڑے دھماکے کو سائنس کی زبان میں کہتے ہیں سپر نووا، جو اتنا چمکدار یا روشن ہوتا ہے کہ اس کی لائٹ کو کئی لائٹ ایئرز کی دوری سے بھی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس دوران اس ستارے کا کور جو کہ سٹیل سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے کائنات میں ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، جس کا سائز ایک نارمل ستارے کا بھی ہماری زمین کے سائز کے تقریباً برابر ہوتا ہے۔ یہ میڈیم سائز کا ستارہ اپنے اس ڈینس میس اور گریوٹی کی وجہ سے ایک نیوٹرون سٹار کے اندر بدل جاتا ہے، جس کا سائز گریوٹی کمپریس کر کے رکھ دیتی ہے، اور اسی لیے نیوٹرون سٹار کے میس کا ایک چمچ کا وزن تقریباً زمین پر موجود ماؤنٹ ایوریسٹ پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ اور اس کی دوسری خاصیت ہوتی ہے آسمان میں ایک سوراخ کو پیدا کرنا، جسے اسٹیلر ڈسک بھی کہتے ہیں۔ سپر نووا کے بعد کائنات میں ستارے کی پھیلنے والی باقیات باقی ستاروں اور سیاروں کو بننے میں مدد کرتی ہیں، اور اس کے باوجود بھی جو بچ جائیں وہ ایسٹرائڈز کی صورت میں خلا میں آوارہ گھومنے لگتی ہیں۔ زمین کو بننے میں بھی انہی سٹار ڈسٹ اور اس کے ایلیمنٹس نے مدد کی، جس کی وجہ سے یہاں پر زندگی ممکن ہو سکی، کیونکہ پانی سے لے کر لوہا، سونا اور ہم انسانوں کے جسم میں موجود ہر ایک ایلیمنٹ انہی ستاروں کی باقیات کی صورت زمین پر اترے، یعنی ایک ستارے کی موت کے بعد کئی نئے آبجیکٹس کو زندگی ملتی ہے، یا یوں کہیں کہ ایک ستارے کی موت کئی آبجیکٹس کے لیے زندگی بنتی ہے۔ 2014 کے اندر ایسٹرو فزکس جرنل کے اندر ایک ریسرچ پیپر پبلش کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ ان مردہ ستاروں کی یہ سٹار ڈسٹ کوئی عام مٹی یا دھول نہیں ہوتی، بلکہ سیمنٹ کی طرح کا ایک میٹیریل ہوتا ہے جیسے ہم زمین پر بلڈنگز بنانے میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ پانی کے ساتھ مکس ہو کر مزید سخت بن جاتا ہے۔ اس سپر نووا میں آکسیجن سے الگ ہو کر ہائیڈروجن سے مل کر پانی بنتا ہے، یعنی یہ سٹار ڈسٹ یا ستاروں کی دھول ایک سخت ایسٹرائڈ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جس کے اندر چھوٹے چھوٹے پانی کے ذخیرے موجود ہوتے ہیں جنہیں کومٹ کہتے ہیں۔ سائنٹسٹ کے مطابق یہی سٹار ڈسٹ جس کے اندر پانی موجود تھا اس وقت زمین پر گرتے رہے جب ہماری زمین ابھی بننے کے عمل میں تھی، جس نے ایک طرف تو زمین پر پانی اسی سٹار ڈسٹ کی وجہ سے مسلسل بارش کی صورت میں پہنچایا، اور دوسرا ایسے ہی کومٹس کی شکل میں جو اس وقت آ کر زمین سے ٹکرائے اور ان کے اندر زندگی کی شروعات کرنے والے تمام اہم ترین ایلیمنٹ موجود تھے، تاکہ یہ ٹھنڈا ہو کر یہاں پر سمندر بنا دے، جس سے پہلے سنگل سیل کی صورت زندگی کی شروعات ہوئی۔ اب ذرا اسی سائنسی مرحلے کو قرآن یعنی اللہ کے الفاظ کی صورت میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی سورہ الطارق کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آسمان کی اور رات کے وقت آنے والے کی قسم، اور تم کیا جانو کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟ وہ روشن ستارہ ہے جو سوراخ پیدا کرتا ہے۔ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس پر کوئی نگہبان نہ ہو، تو انسانوں کو چاہیے کہ غور کریں کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا۔ وہ ایک ایسے پانی کے بہاؤ سے پیدا کیا گیا جو کہ سٹیل اور سیمنٹ کی طرح کی ڈسٹ یعنی دھول کا مکسچر تھا۔ بے شک اللہ انہیں پھر سے پیدا کرنے پر قادر ہے، یعنی وہی دھول جو کہ ایک پلسر ستارے کی باقیات ہیں اور آج کی سائنس کے مطابق زمین پر زندگی کی شروعات کی وجہ بنی، اور انسانوں کو بھی انہی ستاروں سے لی گئی مٹی سے پیدا کیا گیا، یعنی ہم سب زندہ مخلوقات اور ہمارے آس پاس موجود چیزیں سب ستاروں کی باقیات ہی ہیں، جیسا کہ مشہور ماہر فلکیات کارل سیگن کا کہنا تھا کہ ہم سب ستاروں کی باقیات سے ہی بنے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ سب آج کی موجودہ دور کی سائنس کی تحقیقات ہیں، اور اس پر یقین کرنا مشکل ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے نازل ہونے والی الہامی کتاب کے اندر یہ سب حقائق کیسے بیان ہو سکتے ہیں جن کا ذکر اور مقصد ہمیں آج سمجھ میں آ رہا ہو۔ یقیناً ایک ہی ہستی جانتی ہے، اور وہ ہے اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات جو اس وقت موجود تھی، جس وقت کارل سیگن کے دادا پردادا بھی موجود نہیں تھے جو اس بات کو جان سکتے کہ زمین پر موجود ہمارا جسم اور ہر ایک ایلیمنٹ جو کہ جانوروں پودوں کو پیدا کر سکے، انہی ستاروں کی موت کی وجہ سے ہی یہ سب ممکن ہوا ہے۔ کیا 1400 سال پہلے کوئی تصور بھی کر سکتا ہے اتنا بڑا دعویٰ کرنے کا کہ زمین پر موجود پانی ہمیشہ سے یہاں پر موجود نہیں تھا بلکہ اسے آسمان سے اتارا گیا؟ جی ہاں، سورہ فاطر کی آیت 27 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے بارش برسایا
اور ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے راستے ہیں اور کچھ کالے سیاہ ہیں۔ انسانوں اور جانوروں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں۔ خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو کہ صاحب علم ہے، بے شک خدا غالب اور بخشنے والا ہے۔ 2004 میں ناسا نے ایک اسپیس کرافٹ کو خلا میں بھیجا تاکہ سٹار ڈسٹ کو اکٹھا کر کے اس کا معائنہ کرے کہ آخر یہ کس چیز سے بنے ہوتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی اہم مشن تھا کیونکہ اب تک ہم انسانوں کو یہی لگتا تھا کہ یہ ستاروں کی دھول یا سٹار ڈسٹ صرف سیمنٹ کی طرح کا کوئی سخت اسٹرکچر ہوتا ہے، جیسا کہ ایسٹرائڈ، میٹرائٹ یا کومٹ کی شکل میں زمین پر گرتے رہتے ہیں جو صرف تباہی پھیلاتے ہیں، زندگی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اینڈریو ویسٹ فیل جو کہ اس مشن کو لیڈ کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ ہم ایک کومٹ کے سیمپل کو اکٹھا کر کے اسے زمین پر لائیں گے تاکہ اس کا اچھی طرح سے معائنہ کر سکیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ انہی کے اندر ہم انسانوں کی پیدائش کا راز چھپا ہوا ہے کہ ہم انسان کیسے اور کس چیز سے مل کر بنے ہیں۔ اور مسٹر ویسٹ فل بالکل ٹھیک تھے، کیونکہ اس تجربے کے دوران انہیں کچھ ایسا حیرت انگیز جاننے کو ملا جس نے ان کے ہوش اڑا دیے، کیونکہ انہیں پتہ چلا کہ یہ سیمنٹ کی طرح دکھنے والا اسٹرکچر دراصل اپنے اندر ایک چپچپا پن رکھتا ہے جو کسی آرگینک مٹیریل سے ہمیشہ کور رہتا ہے۔ یہ بہت سافٹ ہے، جس کی کوئی ایک مخصوص شیپ بھی نہیں ہے، یعنی اسے آسانی سے کوئی بھی شیپ دی جا سکتی ہے۔ یہ کالے سیاہ تارکل کی طرح دکھتا ہے، مگر کسی حد تک اس کی خاصیت زمین پر موجود سیمنٹ کی طرح جڑنے جیسی ہے۔ یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز کھوج تھی، اور انسانوں کو لگا کہ آخرکار انہوں نے اپنی شروعات اور اپنی بناوٹ کو جان لیا ہے۔ وہ سمجھ چکے ہیں کہ انہیں آخرکار کس چیز سے بنایا گیا، مگر ایک نظر ذرا قرآن کریم کی اس آیت پر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم تو آج سے 1400 سال پہلے ہی نہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا، بلکہ اس مٹی کی خصوصیات بھی بیان کر رہا ہے۔ سوچیں اس وقت کے انسانوں کے لیے صرف یہی کہہ دینا کیا کافی نہیں تھا کہ انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا، لیکن اس کی خصوصیات بتانے کا مقصد دراصل کیا ہو سکتا ہے؟ مقصد یہی تھا کہ اگر یہ لوگ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں ان نشانیوں کو سمجھ کر اپنے رب کو پہچانیں۔ قرآن کریم کی سورہ روم کی آیت 20 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں ڈسٹ یعنی مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو کر جا بجا پھیل رہے ہو۔ اس کے بعد سورہ صفات کی آیت 11 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جو مخلوقات ہم نے بنائی ہیں ان کا بنانا؟ انہیں یعنی انسانوں کو ہم نے چپکنے والی مٹی سے بنایا۔ اس کے بعد سورہ ہجر کی آیت نمبر 26 کے اندر فرمایا اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے کالے مٹی کے گارے سے پیدا کیا۔ وہی تمام خصوصیات جو کہ آج سائنسدانوں کو صدیوں کی کھوج کے بعد آج اس کاسمک ڈسٹ کے بارے میں معلوم ہو رہی ہیں، کیا یہ سب کچھ محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ اس کے چانس تو نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو سوچیں کہ کیا اب بھی کوئی اس قرآن کے ایک ایک لفظ کے سچا ہونے اور اس کا رب کے بھیجے کے پیغام ہونے پر اعتراض کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔